السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور اسی پر میں چاہوں گا کہ میرا سارا کا سارا جو ہے کنسنٹریٹ رہے۔ جناب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے بلاول جو ہے وہ باہر ہے، آرمی چیف باہر ہیں، زرداری جو ہے وہ باہر نکل لی ہے، مریم جو ہے وہ آج چلی گئی، نواز شریف باہر ہیں، حمزہ اس کے بھائی باہر ہیں اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں باہر ہیں۔ اب بات یہ کہ مریم نواز جو ہے وہ آج پاسپورٹ ملتے ہی آج فٹافٹ رفو چکر ہو گئی اور وہ بذریعہ قطر اور قطر سے ہوتی سیدھی لندن جائیں گی۔ اب سوال یہ کہ جو عورت یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے کوئی تشتری میں بھی رکھ کر پاسپورٹ دے گا، تھالی میں، پرات میں، تو میں تب بھی جو ہے پاسپورٹ لینا نہیں کروں گی، نہ ہی مجھے چاہیے پاسپورٹ، لیکن اب وہ پاسپورٹ ملتے ہی کیسی بھاگی ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات ہی کہی کہ جی مجھے کچھ کام ہے جو میں کروا کر آنا چاہتی ہوں، مثلاً میری کوئی سرجری ہے، اس کے علاوہ مجھے والد صاحب سے ملنا تھا، مجھے 3 سال ہو گئے ملے ہوئے۔ دیکھیں جی، معاملات ہو گئے حل۔ اب آپ ذرا نوٹ کریں، دیکھیں عمران خان نے دے دی ہے کال، کس چیز کی؟ دھرنے کی۔ عمران خان نے حلف لینا شروع کر دیے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اندیا دے دیا ہے کہ وہ مزید یہ جو ان کی پوزیشن ہے اس کو کیری نہیں کر سکتے اور وہ جب ان کا وقت آئے گا وہ استعفیٰ دے دیں گے یا مستعفی ہو جائیں گے یا ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اب مزید جرنیلز کے نام آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے عاصم منیر ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک کھچڑی پک رہی ہے۔ اب اس کھچڑی کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سڈنلی آصف علی زرداری کیسے بھی، میں خدا کی قسم ان کے اوپر صدقے جاؤں، واری جاؤں، کمال کے ایکٹر ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ہی میراثی بھانڈ ہیں، ہم ہی ایکٹر ہیں، پر ہم سے بڑے یہ ایکٹر ہیں۔ کیسے ان کی پلیٹیں اور رکابیاں ان کی ٹوٹتی ہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب آصف علی زرداری بھی نکل لیے، بلاول بھٹو وہ 5 مہینے سے 6 مہینے سے باہر ہی ٹھمکے مارتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کری۔ پورا سندھ تباہ برباد ہو گیا، سندھی لوگ مر گئے بیچارے غریب۔ جو کہتے تھے کہ بھٹو ابھی بھی زندہ ہے، وہ بھٹو تو زندہ ہو گیا، بھٹو نے ان غریب سندھیوں کو مار دیا، نقلی بھٹو نے مار دیا، بلاول زرداری نے مار دیا۔ تو اب بلاول آنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ جب سارے ایک ساتھ جمع ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اریسٹ ہو جائیں، گرفتار ہو جائیں اور ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے۔ عوام جو ہے بہت غصے میں، شدید غصے میں ہے۔ اچھا جی، اب ایک خبر اور آ رہی ہے کہ ایک جہاز نور خان بیس پر کھڑا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور جو کرپٹ سیاستدان ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، وہ اڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اب کیا کریں؟ سارا لوٹ لیا۔ ایک کرپٹڈ وزیر خزانہ کو لا کر لگا دیا گیا ہے۔ جو بھی خزانہ رہ گیا ہے پاکستان کا، وہ ایسے جیسے جب آپ دودھ جماتے ہو، جب آپ دودھ اونٹاتے ہو اس کے اندر جو ملائی الائی رہ جاتی ہے، یوں ایسے ہاتھ مار کے وہ سکیرتا ہے ملائی کو، اس طریقے سے اب جتنا خزانہ رہ گیا ہے وہ اس طریقے سے سکیرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی اب پاکستان کو وہ کس حال میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے، یا پھر یہ کمبخت، یہ بدبخت کرپٹ سیاستدان جانتے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے وہ دوست جو بھلے نون لیگ کو کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہوں، دیکھیے قوم وقت آپ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ وقت بتائے گا کون ملک کے ساتھ محب وطن تھا، ہے یا ہوگا، یہ تو آپ کو وقت بتائے گا۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو علاج کرانے کے لیے باہر ممالک جائیں، جن کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں پاکستان سے، جو اپنے کاروبار باہر ممالک میں کریں، جو اپنی ختنیں باہر ممالک میں کریں، جو اپنی روزہ کشائیاں باہر ممالک میں کریں، جو اپنے عقیقے باہر ممالک میں کریں، جن کی بہویں جو ہیں
ایک مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، میرے کزن کہہ لیجئے، وہ تھے ہانگ کانگ میں، بلکہ ابھی بھی ہیں ہانگ کانگ میں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ یوکرین کی ہے، رشین ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک سہیلی جو ہے اس نے جو ہے نواز شریف کے ایک بیٹے سے شادی کی۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ابلو تھا کہ ڈبلو سی تھا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن شادی ان کے ایک بیٹے سے رشین نے کی ہے۔ تو یہ شادی بھی غیر ممالک کی خواتین سے کریں یا اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ملک کی جو خواتین ہیں ان کو کوئی یہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، بچے باہر پیدا کرتے ہیں، دولت باہر لے کے چلے جاتے ہیں، تو کیسے یہ پاکستانی ہیں؟ جبکہ عمران خان جس نے باہر دولت بنائی، سب کچھ پاکستان لے آیا، بیوی باہر سے پاکستان لے آیا، اب کیا کریں بیچارے کے؟ یہ تو لا ہے برٹش کہ بچے وہ نہیں دے سکتی تھی اس ٹائم، لیکن ہاں اب بچے اب جا سکتے ہیں چونکہ دے آر بالغ ناؤ۔ تو یہ تھا جناب آج مریم نواز جو ہے قطر میں جب پہنچی ہیں تو کسی نے پوچھا کہ جی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تو مریم سمجھی جیسے کہ کوئی ان کے لیے ہار پھول لیے کھڑا ہے اور پیش کرے گا، لو دیوی ماتا جی یہ پھول لے لیجئے۔ اس نے جب کہا کہ جی آپ نے آج تلک پاکستان میں ایسا اسپتال کیوں نہیں بنوایا جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے، تو جلدی سے فٹافٹ دڑکی لگا دی انہوں نے لفٹ کے اندر۔ تو بات یہ کہ سوالات تو کیے جائیں گے اور پوچھا تو جائے گا مریم صاحبہ آپ سے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے قطر میں دیکھا ہے، قطر میں تو خیر اتنی بولنے کی آزادی نہیں ہے، لیکن ذرا جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت لندن میں، ذرا آپ یہاں آئیں، پھر آپ کی ہم خاطر تواضع کرتے ہیں، اچھی طریقے سے سوال جواب کریں گے، پوچھیں گے آپ سے۔ اگر آپ کا نکلنا حرام نہ ہو جائے یہاں سڑکوں پہ تو پھر آپ بولیے گا کہ واقعی زیب قریشی نے غلط کہا تھا۔ یہاں کی عوام آپ کا جینا دوبر کر دے گی یا پیچھے پڑ جائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے۔ زیادہ تر برطانیہ میں جو ہے وہ پنجاب اور آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اور آپ اپنے چچا جان کو کہتی ہیں کہ جی وہ جو کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ وہ بند کر دیں۔ تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں دکھا ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ جی اوورسیز پاکستانیوں کا فلد علمہ کر دیجئے۔ آپ نے ان کا ووٹ ڈالنے کا حق تک چھین لیا۔ آپ بتائیں، آپ ہم سے تو کہتے ہیں کہ جی پیسے بھیجیں ملک میں، ہم پیسے بھیجتے ہیں، وہی پیسہ آپ ہمارا اٹھا کے اپنے ابلو ڈبلو گبلو کو بھیج دیتے ہیں یہاں پہ، تو ہم کیا کریں؟ ہم بھی تو انسان ہیں نا، ہم کوئی بے زبان کوئی جانور تو نہیں ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی زبان دی ہے، اس کو میں چمڑے کی لبڑگیا کہتا ہوں۔ جب یہ لبڑتی ہے نا تو بڑی خطرناک لبڑتی ہے۔ لبڑنا خالی محترمہ آپ کو ہی نہیں آتا، لبڑنا ہمیں بھی آتا ہے، لیکن ہم جب لبڑتے ہیں تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ چلے جی، یہ تو رہی تھوڑی سی بات۔ اب چلتے چلتے ایک بات اور یہ کہہ دوں کہ جی کراچی میں بلدیاتی الیکشن کو جان بوجھ کر ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہوش کے ناخن لیے الیکشن کمشنر صوبہ سندھ کے الیکشن کمشنر نے، اور انہوں نے کہا نہیں جی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اور اس وقت جو ہے کوئی خاصی گہما گہمی مجھے دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے کراچی میں، نہ حیدرآباد وغیرہ میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جی کون جیتا ہے، لیکن لگتا تو یہی ہے کہ ہر جگہ جو ہے عمران خان کے چاہنے والے موجود ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں اپنے یہ سمجھ لیجئے گا کہ پر تولے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور وہ جیت کر جو ہے بلدیاتی اسمبلی میں پہنچیں اور وہاں جا کر کچھ کام کریں۔ آج ایک مینوفیسٹو میرے سامنے سے گزرا جو کہ شمیم نقوی صاحب نے لکھا تھا، سید شمیم نقوی نے، اور انہوں نے سب چیزیں لکھیں۔ انہوں نے اس میں 2 چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کراچی کو تباہ برباد کرنے میں جو ہے MQM اور سپہ صحابہ کا کام تھا۔ میرا اختلاف ہے یہاں پر، although کہ I am PTI supporter but I have very strong objection۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جب MQM کا نام لیا تھا تو MQM اکیلی کراچی کو خراب کرنے میں جو ہے حصے دار نہیں تھی، بلکہ پیپلز پارٹی بھی تھی، اس وقت جماعت اسلامی بھی تھی، اس وقت دوسری جماعتیں بھی تھیں، اور پھر آپ نے صرف ایک ہی مذہبی جماعت کا نام لیا۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تعصب میں بول رہے ہیں یہ بات۔ سپہ صحابہ کے ساتھ آپ نے جیش محمد کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر سپہ صحابہ سنیوں کی جماعت ہے
تو جیش محمد جو ہے وہ شیعوں کی جماعت ہے. تو آپ کو اول تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، جبکہ ہماری جماعت ہے تحریک انصاف، اور تحریک انصاف کے معنی کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر، شیعہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی بھی ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی، سب ہمارے بھائی ہیں، اور سب پاکستانی ہیں، سب محب وطن ہیں. ہمیں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں. یہاں پر میں بذریعہ اس ویڈیو، اس پروگرام کے ذریعے میں درخواست کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب سے، پی ٹی آئی کے، جناب یہ جو انہوں نے مینوفیسٹو بنایا کراچی کا، اس میں جو انہوں نے یہ 2 لفظ ڈالے، ان کو جو ہے حذف کیا جائے، یا پھر اس کے بدلے میں اگر انہوں نے وہاں پر ایم کیو ایم کا نام لیا ہے تو آپ پھر پیپلز پارٹی کا بھی نام لیں، جماعت اسلامی کا بھی لیں، جمعیت علماء پاکستان کا بھی لیں، جمعیت علماء اسلام کا بھی لیں، سب کے نام لیں. اگر آپ نے خالی سپہ صحابہ کا لیا ہے تو پھر آپ وہاں پر جو ہے جیش محمد کا بھی لیں، اور دیگر جو بھی تنظیمیں ہیں جو مذہبی طور پہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں سب کا لیں، ورنہ نام کاٹیں اور آپ ایک بہترین سا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے تیار کر کے دیں. تو یہ تھی جو کہ پی ٹی آئی کا مینوفیسٹو آیا کراچی کے حوالے سے. باقی شمیم نقوی صاحب نے بہت محنت کی ہے، بڑا زبردست لکھا ہے مینوفیسٹو، میں ایگری ہوں. صرف ایک شق رہ گئی اس کے اندر، اگر وہ بھی ڈال دیتے کہ جی ہم کراچی سے کوٹا سسٹم ختم کرانے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں زیادہ اور جان آ جاتی اس مینوفیسٹو میں. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.